میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کی جب میرے والد صاحب کینسر کی بیماری سے لڑ رہے تھے اور انہیں صحت یاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ سب بچایا ہوا ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا ہے، اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بار عید کی شاپنگ بازار کرنے گئے اور ایک فیملی کو دیکھا، ان کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کے ڈھیر تھے اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میری اور بچوں کی خریداری مکمل ہو گئی ہے، آپ نے کرتا خرید لیا، اب کوئی نئی چپل بھی خرید لیں۔ جس پر مرد نے بیوی کو جواب دیا کہ نئی چپل کی ضرورت ہی نہیں، پچھلے سال والی کون سا میں روز روز پہنتا ہوں جو خراب ہو گئی ہوگی، تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے، ابھی میں ساتھ ہوں، جو خریدنا ہے آج ہی خرید لو۔ میں نے مرد کا اظہار تب محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لایا تو اپنی ماں بہن کے لیے بھی تحفہ لایا۔ میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب ایک سڑک کراس کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا۔ میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پر واپس لوٹی، اس نے غم کو چھپاتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں، لیکن اس کی کپ کپاتی اور سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں یہ بتا رہی تھی کہ ڈھیر تو وہ بھی ہو چکا ہے، رونا تو وہ بھی چاہتا ہے، لیکن یہ جملہ جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ مرد کبھی روتا نہیں ہے، مرد تو پتھر دل ہوتا ہے، ایک مرد کے اندر تو کوئی فیلنگز نہیں ہوتی، اس کے کوئی جذبات نہیں ہوتے، اگر وہ روئے بھی تو اسے ہمیشہ یہ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے کہ مرد تو کبھی بھی نہیں روتے اور نہ ہی وہ کسی کو رونے دیتا ہے۔